بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع عورت کا مقام اور اس کی اہمیت ہے۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس ٹاپک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو پوری انسانیت کی آبادی ہے آلموسٹ 50% یا اس سے میں بھی کچھ زیادہ عورتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ تو اس لیے بھی اس کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک نے اس سسٹم کو چلانے کے لیے عورت کی اہمیت اور اس کی ضرورت ناگزیر کر دی۔ جب تک عورت معاشرے میں نہ ہو ہمارا نظام چل نہیں سکتا، معاشرت نہیں چل سکتی۔ عورت انسانی معاشرت میں جو دو امپورٹنٹ جز ہیں ان میں سے ایک عورت ہے، اور خاندانی زندگی کے جو ہمارے ستون بنتے ہیں جس سے پورا خاندان کا سسٹم چلتا ہے اس میں ایک ستون عورت ہے۔ اس چیز سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورت کی اہمیت اور اس کا مقام کیا ہے۔ عرب کے پرانے معاشرے میں جس وقت عرب اپنے سٹارٹ میں تھا اس وقت یورپ اور باقی تہذیبیں تو اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، وہ ڈارک میں تھی، اور عرب جو تھے وہ روشنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی انبیاء کے ذریعے۔ جو کعبہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے مرکز بنایا اور یہاں سے انسانیت کی ہدایت کا سلسلہ اللہ پاک نے شروع فرمایا۔ تاہم عرب میں اس وقت کچھ ایسی رسوم تھی جو قابل قبول نہیں تھی سوسائٹی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ سب سے بڑی اس میں رکاوٹ یہ تھی کہ عرب لوگ عورتوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان میں جائیداد میں حصہ نہیں عورتوں کو ملتا تھا، اور باقی بھی قسم کی چیزیں تھیں جو اس معاشرے میں عورت کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کو جہاں باقی معاشرتی اور معاشی مسائل کو بہتر کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو بھیجا، وہاں عرب کو خصوصاً مرکز بنا کے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائیں، ان کو دین حق عطا کیا اور علم عطا کیا، اور اللہ کے نبی نے اس دین حق سے اس قوم کو تربیت کی، اس قوم کو سکھایا، اس قوم کو وہ کچھ بتایا جو وہ نہیں جانتے تھے، اور سکھایا، اور پھر سکھانے کے بعد اس علم اور حکمت کی بنا کے اوپر اس کے جو نظام ہے اس کو پوری دنیا میں غالب کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری نبی اسی لیے بھی ہیں کہ انہوں نے دین کی ایک ایک چیز کو مکمل کر دیا، اللہ کے دین کو عملی طور پہ حکومت کی طاقت عطا کر کے اس کو معاشرے میں نافذ کر دیا۔ تو ہمارے نبی کا یہ ایک امتیاز ہے کہ انہوں نے عرب میں ایک قوم کو تربیت دی، وہاں بلال اور صہیب پیدا کیے جنہوں نے پوری دنیا میں علم حکمت کی شمع روشن کر دی، اور عورت کو ماں، بہن اور بیٹی کا عزت دے کے، اس صورت میں عزت دے کے لوگوں نے، معاشرے نے اپنے سر کا تاج بنایا، اور عورت کی عزت و تکریم کے وہ اصول مرتب کیے جو آج بھی انسانیت اس کو مشعل راہ ہے انسانیت کے لیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ نساء اور سورہ نور کی صورت میں ایک پورا چارٹر دیا ہے ہمیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں، جو عورتوں کے تمام روزمرہ کے مسائل پلس جائیداد کی تقسیم پلس باقی جو معاشرتی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ان دو صورتوں میں تفصیل سے اپنے احکامات عطا فرمائے۔ اب جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس وقت عرب معاشرے میں یہ چیز امپلیمنٹ ہوئی، پھر اللہ پاک کے اس کلام کی سچائی سے، اس کلام کی آفاقی ہونے کی وجہ سے، فار ایور یہ چلنے کی وجہ سے یہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ بنا۔ پھر لوگوں نے اس کو اپنانا شروع کیا، اور آج بھی ہمیں اگر غور کریں تو دنیا کے اکثر اچھے معاشروں میں اسلام کے ان قوانین کے اوپر
عمل ہو رہا ہے. ان لوگوں نے اپنی نجات کا ذریعہ اسی نظام کو سمجھا ہے اور اس کو وہ مانتے بھی ہیں اور اپنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی انسانیت نے کہاں جانا ہے؟ آنا اسی قرآن کی طرف ہی ہے. چاہے اتنی ٹھوکریں کھا لیں، جتنے تجربے کر لیں، جتنی یہ اپنی تھیوریز پیش کر لیں، الٹیمیٹلی جو اللہ کی تھیوری اور اللہ کا جو نظام ہے اس نے قائم ہو کے رہنا ہے پوری انسانیت کے لیے. انسانیت کی بقا بھی اسی میں ہے. اب اس معاشرے نے جو عورت کو عزت دیتے ہیں وہ معاشرے ہمارے سامنے موجود ہیں. اس کے علاوہ وہ معاشرے زوال پذیر ہوتے ہیں اور وہ معاشرے بیمار معاشرے کہلاتے ہیں جس میں عورت کو عزت نہیں دی جاتی، عورت کا مقام قائم نہیں کیا جاتا، عورت کو حقوق نہیں دیے جاتے، اور عورت کو جس میں تفریح و تباہ کا سامان کے طور پہ رکھا جائے، ان کو ظلم اور زیادتی کی جائے، جائیداد میں حصہ نہ دیا جائے. اور ظلم یہ کہ عورت کو اشتہار بازی اور نمود و نمائش کا ذریعہ بنا دیا جائے. وہ معاشرے بیمار اور وہ معاشرے زوال پذیر ہوتے ہیں، انہوں نے ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہوں گا. شارع ریشم بن رہی تھی، ادھر سے ہماری فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن سڑک بنا رہی تھی، ادھر سے چینی لوگ بنا رہے تھے. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ پہاڑوں کو کاٹنے کے لیے ڈائنامائٹ لگاتے تھے. ایک وہ چینی لوگوں نے وہ وہاں سے آ کے ہمارے علاقے میں آ گئے اور ہمارے وہ کام انہوں نے ادھر شروع کیا ہوا تھا. انہوں نے ڈائنامائٹ لگایا اور ایک عورت ان نون، وہ زگ زیگ راستے تھے تو وہ وہاں جہاں پہ ڈائنامائٹ لگا تھا اس کی طرف اس نے بڑھنا شروع کر دیا. اب ان چینی مزدوروں نے بڑا شور مچایا، اشارے کیے کہ پرے ہو جاؤ، لیکن وہ عورت نہیں اس چیز کو پہچان سکی، بڑھتی آئی. تو جس وقت وہ ڈائنامائٹ کے قریب پہنچی، 6 چینی مزدور ادھر سے دوڑے، انہوں نے عورت کو نیچے بٹھا دیا اور اوپر انہوں نے اس کو اوورلیپ کر دیا تاکہ وہ محفوظ رہے. ڈائنامائٹ پھٹا، رزلٹ میں 3 چینی مزدور مر گئے، باقی 3 زخمی ہو گئے اور وہ عورت محفوظ ہو گئی، کوئی اس کو خراش تک نہیں آئی. تو یہاں سے میں نتیجہ جو نکلتا ہے کہ جو قومیں اپنی عورتوں کی، دوسروں کی عورتوں کی اتنی حفاظت کرتی ہیں، وہ معاشرہ، وہ ملک، وہ سوسائٹی اس دنیا میں غالب آتی ہے، غالب رہتی ہے، ترقی کرتی ہے. آج چین کی ترقی اور ڈیولپمنٹ اور اس کی معاشرے کا ڈومیننٹ ہونا ہم ساروں کے سامنے ہے. جتنی اس نے ترقی کی ہے اور جتنا وہ آگے بڑھا ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے.